السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی پیغام میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد عبداللہ طارق۔ اس وقت ہم یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کچھ احتیاطوں کے بارے میں بھی ہو چکی ہے بات۔ اس وقت ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس آفت سے جن کو خدا پاک نے زندگی بخشی ہے اور وہ محفوظ ہیں، بچے ہوئے ہیں، وہ مزید کیا کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جب دوسروں کے کام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا، اس لیے اپنی ہمت اور طاقت کی حد تک لوگوں کے کام آنے کی کوشش کریں۔ دوسرے یہ کہ اب سے پہلے بھی ہم نے گفتگو کی تھی نماز پناہ اور نماز توبہ۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کی وجہ سے کبھی کبھی ہمیں پکڑتا ہے۔ جب ہم سے غلطیاں ہوں گی تو خدا پاک کی پکڑ آئے گی۔ ہم اس پکڑ کو سمجھنے کے بجائے اس کی تدبیریں دنیا میں ڈھونڈتے ہیں۔ تدبیریں ڈھونڈنا غلط نہیں ہے، لیکن ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے۔ اور میں ایک بات یہ کہا کرتا ہوں، ایک سبب ہوتا ہے، ایک سبب کا سبب ہوتا ہے۔ ایک کسی چیز کی وجہ ہوتی ہے اور ایک وجہ کی وجہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی پٹائی ہو رہی ہے، پولیس مار رہی ہے، بھائی کیوں کیا اس نے ایسا، کیوں مار رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے چوری کی ہے۔ لیکن اس چوری کی بھی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ بیچارہ کھانے تک سے محتاج تھا، کپڑے نہیں ہیں اس کے پاس، کھانے کے لیے نہیں ہے، اس مجبوری کی وجہ سے اس نے چوری کی۔ چوری کی وجہ سے پکڑا گیا تو اس کی پٹائی ہو رہی ہے۔ تو ہر وجہ کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو بیماری آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی پکڑ آئی ہے، اس پکڑ کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ۔ آدمی کبھی کبھی کسی گناہ کی وجہ سے جو اس سے ہو گیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت میں ہم نے دیکھا بڑے بڑے خوشحال لوگ جن کی بہت اچھی نوکریاں تھیں، 10 سال 15 سال سے جن کی جمی ہوئی نوکری تھی اور بہت اچھی تھی اور عزت سے کام کر رہے تھے، کام بھی بہت اچھا تھا ان کی نوکریاں اچانک ختم ہو گئیں۔ سوچ نہیں سکتے تھے، جو بڑے بڑے ایسی حیثیت کے لوگ جو مالکوں کی ناک کا بال تھے، وہ کبھی خیال نہیں کر سکتے تھے کہ ہمیں بھی نوکری چھوڑ دینی پڑے گی، اور کوئی پہلے سے نوٹس دیے بغیر ان کو کہہ دیا گیا کہ اب آپ کی نوکری ختم ہو گئی ہے اور آپ کو کل سے آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ایک پیغام دیتی ہیں۔ ہر چیز کا ایک پیغام ہے، ہر پریشانی کے اندر ایک پیغام چھپا ہوا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ ہم خدا پاک سے اپنی کوتاہیوں کا محاسبہ پوچھیں، جاننے کی کوشش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں خدا پاک سزا دیتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب ہم کسی کو پکڑتے ہیں تو اس کا ہمارا پیغام اس میں یہ دینا ہوتا ہے کہ جو ہم نے کسی کو پکڑ دی ہے، کوئی مصیبت میں ڈالا ہے، کوئی پریشانی میں ڈالا ہے، تو اس میں ہمارا پیغام یہ ہے کہ تم ہماری طرف توجہ کرو۔ ایک حدیث شریف میں بڑی عجیب بات کہی ہے، مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے، اور حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم حکومتوں کی طرف سے آفتوں اور بلاؤں میں پڑ جاؤ، ان کی زیادتیاں دیکھو، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تم ان کے خلاف بد دعائیں نہ کرو، پروردگار فلاں حاکم اور فلاں صدر اور فلاں وزیر اور فلاں اس کو تباہ کر دے، یہ نہ کرو۔ تم تو ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ، ہمارے سامنے رو گڑ گڑاؤ، میں اپنے آپ نمٹ لوں گا ان سے۔ تو محترم حضرات، ان حالات میں ہمیں اللہ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری رات جب ہوتی ہے، اس وقت میں خدا پاک اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ کرتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے، قریب آ کر اعلان کرتا ہے کہ کسی کو کوئی پریشانی ہو تو مجھ سے مانگو، کسی کی روزی کی تنگی ہے تو مجھ سے مانگو، کوئی شفا کے لیے پریشان ہے، بیمار ہے تو مجھ سے شفا مانگو، کوئی اور اس کی ضرورت ہے مجھ سے مانگو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اعلان صبح صادق تک ہوتا رہتا ہے۔ اس میں ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں وضو کریں، جانماز پہ کھڑے ہو جائیں، اللہ سے لو لگائیں،
اپنے لیے مانگیں، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے مانگیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگیں، جو بھائی پریشان ہیں ان کے لیے مانگیں۔ ایک شاعر نے بڑی عمدہ بات کہی ہے، وہ کہتا ہے ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم یاد میں تیری روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ ساری دنیا سو رہی ہے، لیکن یہ آدمی رات کو 3 بجے اٹھ گیا، اچھی طرح وضو کیا، نماز کے لیے کھڑا ہوا، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو خود ہی اعلان کرتا ہے کہ جس کو کوئی ضرورت ہو مجھ سے مانگے، جب یہ مانگے گا تو لازماً وہ دے گا۔ آپ اگر مٹھائی لے کے بانٹ رہے ہوں، لو بچوں ٹافی لو، لو بچوں مٹھائی لو، بچے آئیں گے نہیں، اور جب وہ آئیں گے تو آپ دیں گے کیوں نہیں؟ جب آپ ہی اعلان کر رہے ہیں تو لازماً آپ دیں گے۔ اس وقت میں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سے پہلے ہم نے ایک دعا بتائی تھی، وہ قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین وإن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو وإن یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے علاوہ جو جتنی دعائیں ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور یہ چونکہ عربی کی دعائیں ہیں، ہر ایک آدمی کو ان کا مانگنا آسان نہیں ہے، لیکن خدا پاک کے سامنے کسی عربی یا اردو یا ہندی کی کوئی بحث نہیں ہے۔ جس کی جو زبان ہے، خدا پاک ساری دنیا کی زبانوں کو سمجھتا ہے، جانوروں کی زبانوں کو بھی سمجھتا ہے، اس لیے اس کے سامنے ہم اپنا دکھ درد بیان کریں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کا جو طریقہ ہے، جو جس مذہب کا جاننے والا ہے اور ماننے والا ہے، اپنے مذہب کے طریقے پر اس کی عبادت کرے، اس کی پوجا کرے، اس کے سامنے سر جھکائے، اس کے سامنے اپنے دل کا درد بیان کرے۔ وہ ہر درد کو سمجھتا ہے، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارے بولنے تک کا منتظر نہیں ہے، ہم بس اس کے سامنے پیش ہو جائیں۔ ایک فارسی کا مقولہ ہے، حالت بی بی صورت بی بی حالت میں پرس، صورت دیکھ لیجیے، حالت پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی بھوکا ہے، پریشان ہے، وہ آ کے رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، اسے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اسے پتہ ہے اس کے پیٹ میں بھوک ہے، اس کے الفاظ چاہے نہ نکلیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ کس لیے آیا ہے یہ۔ اس لیے محترم حضرات، ان پریشانیوں میں ہم خدا پاک کے سامنے حاضر ہو جائیں اور اس کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، نماز پڑھیں۔ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھنا جانتا، رونا تو جانتا ہے۔ چھوٹا بچہ ماں کے سامنے کوئی درخواست نہیں لکھتا کہ اماں جان مجھے دودھ کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے، وہ رو دیتا ہے۔ رونے کا مطلب اس کی ماں سمجھتی ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کر آنسو بہاتے ہیں تو آنسو اتنی بڑی تحریر ہے، آنسو کی روشنائی، اور ہمارے رخسار، ہمارے گالوں کا کاغذ، یہ تختی، یہ ایسی تحریر ہے، ایسی لکھائی ہے جس سے زیادہ جاندار کوئی تحریر نہیں ہے۔ اور آنسوؤں سے لکھی ہوئی تحریر کو وہ بھی پڑھ لیتا ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ اس کے سامنے آنسو بہاتے ہیں تو آپ نہ تو بولیں کچھ بھی، دعا نہ کریں، دعا آپ کو آتی نہیں ہے، حدیث کی دعائیں آپ نے سنی نہیں ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن وہ ہر بات کو خود سمجھتا ہے۔ اس کے سامنے دل درد مند لے کر پیش ہو جائیے، اتنی بات کافی ہے۔